بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی جو ہے وہ خیریت سے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے کہ میری یوٹیوب فیملی جو ہے وہ خیریت سے رہے۔ آج میں اپنی یوٹیوب فیملی کے لیے ایک نہایت ہی دلچسپ ٹاپک لے کر آئی ہوں، تو آئیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دین کی خاطر جو ہے وہ سختیوں کا برداشت کرنا اور تکلیف و مشقت کا جھیلنا، کہ صحابہ نے کن کن تکلیف جو ہے وہ برداشت کی اسلام کے لیے، اور دین جو ہے وہ کتنی قربانیوں کے ساتھ، کتنی تکلیف برداشت کر کے، کتنی سختیاں جو ہے وہ برداشت کرنے کے بعد جو ہے جو آج ہم کو گھر بیٹھے بٹھائے جو وہ دین جو ملا، تو آج ہمیں اس دین کی بھی بالکل بھی قدر نہیں ہے۔ نوجوان ہم اسے پڑھتا ہی نہیں ہے، اس دین کو، اس دین کی جو ہسٹری ہے کہ کیسے یہ دین ہم تک پہنچا، ہم اس کو جو ہے وہ بالکل بھی نہیں پڑھتے، نہ ہی اپنے بچوں کو سناتے ہیں۔ تو جس طرح ہم خود نہیں دین کے بارے میں جانتے، اسی طرح ہمارے بچے جو آنے والی جو نوجوان نسل ہے وہ بھی دین کے بارے میں جو ہے وہ کچھ نہیں جانتی کہ کیا کیا صحابہ نے جو ہے مشقتیں برداشت کی۔ تو چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ آئیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم اس کو مطلب کہ برداشت کرنا، ہماری جو تکلیف ہے جو صحابہ نے برداشت کی، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، ارادہ بھی کرنا جو ہے وہ ہم ناممکن ہے، ہم ارادہ بھی کریں۔ تاریخ کی جو کتابیں ہیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کے معلوم کرنے کی بھی تکلیف جو ہے وہ نہیں کرتے۔ عمل کرنا تو علیحدہ بات ہے، ہم ان واقعات کو ہے جو وہ معلوم نہیں کرتے، ان کی ہسٹری نہیں پڑھتے کہ کن کن صحابہ نے کون کون سی مشقتیں برداشت کی، کون کون سی تکلیفیں جو ہیں وہ صحیح ہیں اسلام کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا باعث برکت ہے، تو میں ان کا واقعہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضور کا واقعہ ہے طائف کے سفر کا، تو آئیے اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں جو اضافہ ہو سکے کہ حضور نے جو ہے وہ طائف میں جو ہے وہ کون کون سی جو مشقتیں ہیں وہ برداشت کی ہیں۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی، اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہر طرح کی تکلیفیں جو ہیں وہ پہنچاتے تھے، مذاق جو ہے وہ اڑاتے تھے، اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے، مطلب کہ وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بہت مدد کرتے تھے۔ ان کی تکلیف جو بھی تکلیف پہنچی تھی کفار کی طرف سے، یہ جو ہے ان کے محافظ بنتے تھے، ہمارے جو نبی کے، جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا جو ہے موقع ملا، کیونکہ جب ابو طالب تھے تو مسلمان جو اتنی جرت نہیں کر سکتے تھے تاکہ وہ حضور کو کوئی کسی بھی قسم کا جو وہ نقصان پہنچائے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہیں مطلب کہ کھلے مہار جو وہ اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے کا جو موقع ملا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمان کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد جو ہے وہ پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور ان کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم از کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نودر مہمان کی خاطر مداورات کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ رسول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لے، جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، نعوذ باللہ۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہوتا جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں۔ نعوذ باللہ، مطلب کہ طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کو ملی، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا، یعنی کہ اگر تو جھوٹا ہے تو میں تجھ سے جو ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہماری نبی کو جو ہے وہ یہ لوگ باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے
بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً جو ہے وہ نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، تالیاں بجائیں، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے ہیں جب وہ خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستہ ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو ہے وہ مانگی: اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی صفا کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جب مجھے دیکھ کر تو شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ سے پر قابو جو ہے وہ دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیرے روشن ہوں گے اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ یعنی کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے تو جب طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر ماری، یعنی کہ اتنی زیادہ تکلیف جو ہے وہ انہیں برداشت کرنی بھی، کس کی خاطر؟ اسلام کی خاطر، جس کو ہم آج جانتے ہی نہیں ہیں، اسلام کی جو ہسٹری ہے وہ پڑھتے ہی نہیں ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ کو پسند آئے گا، اور مزید ہماری آج کی اور ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو جب سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو وہ آپ تک جلد پہنچ سکے۔ اب انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔